اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے رکوع 5 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے اعراف والوں کا سلام۔ فرمان الہی ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینے کی ہر رنجش کو نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ ایسے مرد ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ معزز ناظرین، اس رکوع میں سب سے پہلے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو دنیا میں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور حق کے مقابلے میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز کھولے نہیں جائیں گے، اور یہ کسی بھی حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ایک مثال سے سمجھائی ہے کہ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، بالکل اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انکار اور تکبر کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہو سکیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اوپر بھی جہنم ہوگا اور ان کے نیچے بھی جہنم ہوگا، اور یہ مغرور منکرین ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جنت میں داخلہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، کہ اللہ نے کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں دیا۔ یہ ایک آسان کام تھا مگر ان کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں بعض دفعہ لوگوں کے دلوں میں کچھ رنجش اور تکلیف باقی رہ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جنتیوں کے دلوں سے ہر کدورت دور کر دی جائے گی، اور وہاں ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں ہوگا۔ وہاں بس
راحت ہی راحت ہوں گی اور بس خوشیاں ہی خوشیاں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جب اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اعتراف کریں گے کہ یہ سب اللہ کی عنایت اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہیں حاصل کر سکتے تھے اور نہ جنت میں داخل ہو سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی خدا کے وعدے کی سچائی دیکھ لی؟ ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا۔ جہنمی جواب دیں گے کہ ہاں بالکل، خدا کا وعدہ سچا تھا، تم نے اس کی بات مانی تو تم کو انعام ملا، اور ہم نے نافرمانی کی تو ہم کو سزا ملی۔ رکوع کے آخری حصے میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک حجاب اور اعراف کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ کے کچھ ایسے خاص بندے موجود ہوں گے جو جنت جانے والوں کو مبارکباد دیں گے، جہنم والوں کو ان کے غرور کی یاد دہانی کرائیں گے اور خود دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ گویا اعراف ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو متمکن کرے گا جو اظہار حق اور شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیں گے۔ جو لوگ جنت جا رہے ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے، ان سے کلام کریں گے اور ان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ اسی طرح وہ جہنمیوں سے بھی مخاطب ہوں گے اور ان کو ان کی برائیاں یاد دلا کر یہ بتائیں گے کہ تمہارا جو انجام ہوا ہے وہ تمہارے اپنے گھمنڈ و تکبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔